الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اوپر والی آیات میں اللہ رب العزت والجلال کے وجود کو اور اس کی توحید اور ایک ہونے کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی حقانیت کو دلائل کے ذریعے سے ثابت کیا گیا تھا۔ دلائل حقہ اس بات پر شاہد ہے کہ پروردگار عالم کا وجود ہے اور وہی اکیلا خالق مالک اور پروردگار ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید اس کی طرف سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ صحیح اور سچی اور حقیقی دلیلوں سے اللہ رب العزت نے اس کو ثابت فرمایا، اور جو منکرین ہیں، اہل باطل ہے، ان کے اوہام اور ان کے ظنون اور ان کے خیالات و شبہات کا اللہ رب العزت نے جواب بھی دیا ہے۔ قرآن مجید کے تعلق سے ان کو جو شبہات تھے، جو غلط خیالات قرآن مجید کے متعلق انہوں نے قائم کیے تھے، اوپر اللہ رب العزت والجلال نے ان کا جواب بھی دیا ہے۔ اس کے بعد ان آیات کریمہ میں جو ابھی تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت نے انسانوں پر جو احسانات فرمائے ہیں، ان احسانات کا ذکر فرمایا ہے، اور اس بات کی دعوت دی ہے کہ اگر تم دلائل میں، شواہد میں غور و فکر کرنے کی زحمت اور تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے تو کم از کم تم یہ سوچو کہ جس پروردگار عالم نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہم پر اتنے بڑے بڑے احسانات فرمائے، تو ہمیں اسی کو اپنا محسن حقیقی سمجھ کر اس کی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے، اس لیے کہ محسن کا احسان ماننا اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک انسان دوسرے انسان پر کوئی احسان کرتا ہے تو جس پر احسان کیا گیا ہے وہ اپنے محسن کا شکر بجا لاتا ہے،
اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے احسانات بیان فرما کر ہم انسانوں کو یہ دعوت دی ہے کہ اگر دلائل سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہے اور دلائل حقہ میں غور و فکر کرنے کی تکلیف اگر تم اٹھانا نہیں چاہتے تو کم از کم تم اپنی فطرت کے مطابق اپنے محسن کا احسان بجا لاؤ اور اس کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو۔ محسن کے احسان کو ماننا یہ صرف انسانی فطرت ہی نہیں ہے، بلکہ جانوروں میں بھی اللہ رب العزت نے یہ صفت رکھی ہے کہ وہ اپنے محسن اور احسان کرنے والے کو پہچانتے ہیں اور ان کے احسان کا شکر بجا لاتے ہیں۔ چنانچہ کتے کے سلسلے میں حضرات عارفین نے لکھا ہے کہ کتا اگرچہ ایسا جانور ہے کہ کوئی بے ضرورت اس کتے کو اگر پالتا ہے، اپنے گھر میں بساتا ہے، تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے ملائکہ رحمت اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو کتا ایسا رذیل جانور ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایسے بڑے بڑے صفات ہیں کہ حضرات عارفین نے لکھا ہے کہ اگر انسان ان صفات کو اپنا لے، اختیار کر لے، تو وہ بہت بڑا اللہ کا ولی کامل بن جائے۔ چنانچہ کتے میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ شب بیداری کرتا ہے، پوری رات جاگتا ہے، وہ رات کو سوتا نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کسی مومن اور مسلمان کو شب بیداری کا ذوق مل جائے کہ وہ راتوں میں اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کرے، اللہ سے راز و نیاز کرے، اللہ رب العزت سے خوشامد کرے اور اپنے مولا حقیقی سے اپنا لو لگائے، اگر یہ صفت انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ اللہ کا بہت بڑا ولی اور مقرب اور محبوب بندہ بن جائے۔ تو ایک صفت کتے میں یہ ہے۔ دوسری صفت کتے میں یہ ہے کہ اس میں زہد بہت ہوتا ہے، بے رغبتی دنیا سے اس میں بھری ہوئی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتا یہ اپنا کوئی گھر نہیں بناتا، حالانکہ چھوٹے چھوٹے پرندے بھی اپنا گھونسلہ اور اپنا گھر بناتے ہیں۔ اللہ نے ان کے حصے کا جو رزق پیدا فرمایا ہے، اس رزق کو طلب اور حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے گھونسلے اور اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ واپس اپنے گھروں میں اور اپنے گھونسلے میں لوٹ آتے ہیں۔ لیکن کتا ایسا جانور ہے کہ اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ جہاں اسے نیند آئی، تھک گیا، بس ایک جگہ تلاش کر لی، وہاں خراٹے لیے اور پھر وہاں سے چل بسا۔ دوسرے دن آپ کو وہ وہاں راحت حاصل کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ دنیا سے بے رغبتی ہے۔ اگر یہ زہد انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کا اپنا وجود دوسرے انسانوں کے لیے رحمت بن جائے، اللہ اسے سبب ہدایت بنا دے۔ اگر دنیا سے بے رغبتی اور دنیا کی بے ثباتی
اس کے اپنے دل کے اندر میں پیدا ہو جائے۔ یہ زہد والا وصف اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے مطلوب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے کہ آدمی کو دنیا کی بے ثباتی اور اس کی فنائیت اور اس کے زوال کا استحضار پیدا ہو جائے، کہ وہ ہر وقت یہ سوچے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ میرا ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں ہے، کسی نہ کسی دن مجھے یہاں سے چل بسنا ہے۔ اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، مسعود ہوتے ہیں، موفق من اللہ ہوتے ہیں، اللہ اپنے ان بندوں کو دنیا کی بے ثباتی اور اس کی فنائیت کا استحضار ہر وقت نصیب فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، محمد بن الفضل ایک محدث ہیں رحمہ اللہ تعالی، وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ یحییٰ بن معین جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں رحمہ اللہ تعالی، بلند پایا محدث ہیں، ان کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے 7 لاکھ حدیثیں اپنے ہاتھ سے لکھی تھی۔ یہ حدیث کے اتنے بڑے امام ہیں یحییٰ ابن معین علیہ الرحمہ۔ وہ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے محمد بن الفضل کے پاس گئے کہ آپ یہ حدیث روایت کرتے ہیں، میں آپ سے یہ حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو محمد بن الفضل نے وہ حدیث سنانا شروع کر دیا، تو یحییٰ بن معین نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ زبانی سنانے کے بجائے اپنی کتاب میں دیکھ کر مجھے سنائے۔ تو محمد بن الفضل کھڑے ہوئے تاکہ اپنے کمرے اور حجرے میں جائے اور لکھی ہوئی حدیث لائے اور اندر دیکھ کر یحییٰ بن معین کو سنائے۔ کھڑے ہوئے تو یحییٰ بن معین نے ان کا دامن پکڑ لیا، فرمایا پہلے زبانی سنا دیجئے، اس کے بعد حجرے میں جا کر کتاب لا کر اندر دیکھ کر سنائیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ حجرے میں جائیں اور آپ کے باہر آنے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے، یا آپ حجرے میں جائیں اور آپ کا انتقال ہو جائے اور یہ حدیث سننے سے رہ جائے، اس لیے زبانی سنا دے، پھر کتاب لا کر اندر دیکھ کر مجھے سنائیں۔ آپ اندازہ لگائیں ان اکابر محدثین کو دنیا کی بے ثباتی کا کس قدر استحضار تھا، سمجھ رہے تھے ہو سکتا موت آ جائے، زندگی نکل جائے اور یہ حدیث سننے سے رہ جائے۔ اور ہمارا حال یہ ہے، اللہ معاف فرمائیں، ہم تو دنیا میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ گویا دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں ہے، دنیا کی فنائیت کا اور اپنی موت کا اور اپنی آخرت کا استحضار ہمارے قلوب سے نکل گیا ہے، اس لیے ہماری اپنی زندگیاں شریعت و سنت سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم دنیا کو آخرت پر ترجیح دے کر اللہ کی نظر رحمت سے ہم گر رہے ہیں، اور دنیا اور آخرت کے مصائب میں، مشکلات میں ہم دن بدن بلکہ ساعت بساعت پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال کتے کا ایک وصف ہے زہد، دنیا سے بے رغبتی، کتنا اچھا وصف ہے۔ تیسرا وصف کتے کا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے محسن کے احسان کو سمجھتا ہے، اور کوئی تھوڑا بھی احسان اس پر کر دیتا ہے تو وہ اس کے گھر کی، اس کی چیزوں کی، اس کے بیوی بچوں کی حفاظت میں لگ جاتا ہے۔ آپ نے روٹی کا ایک ٹکڑا کھلا دیا اور اتفاق سے اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے
تو وہ فوراً آڑے آ جائے گا اور آپ کو اس تکلیف سے اور اس مصیبت سے روکنے کی حتی الامکان کوشش کرے گا، بلکہ جو اس کا زیادہ محسن ہوتا ہے اس کے لیے تو کتا اپنی جان تک گواہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ابھی ابھی ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک بہت بڑے مالدار دنیا سے چل بسے، تو ان کے بارے میں آپ نے نیوز میں پڑھا ہوگا، ان کا جو کتا تھا اس نے کھانا پینا بند کر دیا۔ تو محسن کے احسان کا ایسا استحضار کتے کے دل و دماغ پر ہوتا ہے۔ حضرت انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے محسن حقیقی کو سمجھے، اس کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کرے، اور زندگی کی ہر نقل و حرکت میں اور ہر قدم پر اس کا شکر بجا لائے، اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرے۔ لیکن آج بدقسمتی سے میرا حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احسان کا مجھے خیال بھی نہیں آتا ہے کہ میرے اللہ نے شروع سے لے کر اخیر تک مجھ پر کتنے احسانات فرمائے ہیں، بلکہ میرا وجود سراپا اللہ رب العزت کے احسان کے مرہون ہے۔ اس کا خیال اور اس کا تصور ہمارے اپنے دل میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے ایک روایت سنی ہوگی، شاید اس روایت کو لے کر آپ سوچتے بھی ہوں گے آج اس کی وضاحت کر دے کہ کتے میں اتنے بڑے بڑے اوصاف ہیں، تو پھر یہ کتا اتنا رذیل کیوں ہے؟ یہ کس قدر حقیر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، کہ دنیا مردہ ہے اور اس دنیا کے طلبگار کتے ہیں۔ یہاں بھی دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے طلبگاروں کو کتوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور کتا جس گھر میں ہوتا ہے فرشتوں کی رحمت سے وہ گھر محروم رہتا ہے۔ تو اتنے بڑے اوصاف کمالات بظاہر کتے میں ہیں، تو وہ اتنا رذیل کیوں ہیں؟ حضرات محدثین نے اس کا بھی عجیب و غریب جواب دیا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں بے شک اس میں بڑے بڑے صفات ہیں، لیکن ایک ایسی بری صفت اس کے اندر میں موجود ہیں جس کی وجہ سے سارے اچھے صفات دب گئے ہیں، مغلوب ہو گئے ہیں، اور اس ایک بری صفت کی وجہ سے وہ کتا رذیل اور برا ہو گیا ہے۔ وہ ایک بری صفت کون سی ہے؟ دنیا کی حرص اور دنیا کی لالچ اس میں بہت ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جب کوئی جانور مر جاتا ہے تو اس کو کھانے کے لیے کوے بھی آتے ہیں، گید بھی آتے ہیں اور کتے بھی آتے ہیں، لیکن کوا اگر کسی مردار سے کھا رہا ہے اور دوسرا کوا آ جائے گا تو یہ کوا اسے ویلکم کرے گا، مرحبا آپ بھی آ جائے۔ تیسرا چوتھا کوا آئے گا سب کو شریک کرے گا، اگرچہ گید آئے گا یا کتا آئے گا تو وہ بھگانے کی کوشش کرے گا، لیکن اپنی جنس یعنی کوا آئے گا تو اسے شریک کرے گا۔ گید کا بھی یہی حال ہے، ایک گید کھا رہا ہے دوسرا آ گیا تو وہ اسے شریک کرے گا، لیکن کتے میں دنیا کی حرص اتنی ہے کہ اگر دوسرا کتا آئے گا تو یہ کتا اس دوسرے کو بھی شریک نہیں ہونے دے گا، وہ وہاں سے بھگائے گا۔ یہ دنیا کا ایسا حریص اور ایسا لالچی ہے کہ اپنی جنس کو بھی شریک نہیں ہونے دیتا۔ اس ایک صفت کی وجہ سے اس کے سارے کمالات مغلوب ہو گئے اور وہ رذیل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
اگر کسی انسان میں کچھ اوصاف و کمالات اللہ نے ودیعت فرمائے ہیں، لیکن اگر اس کے دل میں دنیا کی ہرس ہے، دنیا کی لالچ ہے، تو وہ کمالات اس کے ابھر نہیں پاتے، اور ان کمالات کے باوجود وہ انسان اللہ کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتا ہے، رذیل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ جو کائنات پیدا فرمائی ہے اور جتنی بھی چیزوں کو وجود دیا ہے، ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ حقیر اگر کوئی چیز اللہ کی نگاہوں میں ہے تو وہ یہ دنیا ہے۔ اب اس حقیر دنیا کی ہرس اگر آدمی اپنے اندر پیدا کرے گا تو وہ چاہے بڑے اوصاف رکھتا ہو، وہ اللہ کی نگاہوں میں محبوب ہرگز نہیں بن سکے گا، اور اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ تو سب سے برا وصف جو انسان میں ہوتا ہے وہ دنیا کی ہرس اور دنیا کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت سے ہمارے قلوب کو پاک فرمائے، اور اپنی محبت سے اللہ ہمارے قلوب کو آباد فرمائے۔ حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت اور اس کی ہرس ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جتنے گناہ، جتنی نافرمانیاں، جتنی سرکشیاں ہم سے ہوتی ہے، اس کی بنیاد دنیا کی محبت اور دنیا کی ہرس ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ان آیات میں اپنے احسانات بتا کر انسانوں کو اور خاص طور پر منکرین توحید کو یہ دعوت دی ہے کہ دلائل میں غور نہ سہی، کم از کم میرے احسانات کو بروئے کار لا کر، پیش نظر رکھ کر میری اطاعت اور میری بندگی میں مصروف ہو جاؤ۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو۔ یہ اظہار تعجب ہے، اظہار حیرت ہے کہ جس اللہ نے تمہیں اتنے سارے انعامات اور احسانات سے نواز رکھا ہے، تم اس اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو۔ کتنی تعجب کی بات ہے کہ اول سے لے کر اخیر تک سارے احسان اللہ کے، ہر چیز میں تم اس کے محتاج، اور ہر چیز میں تم اس سے توقع اور تمنا رکھنے والے، اس کے باوجود تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ کیف تکفرون باللہ، اوپر والی آیات میں قرآن مجید کے انکار کا ذکر ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کا ذکر ہے۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں، اللہ یہاں فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، اس سے اس کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید کا انکار اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار در حقیقت اللہ رب العزت کا انکار ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کا معاملہ کیسے کرتے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، جبکہ تم مردہ تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ تمہارا وجود عناصر میں بکھرا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے ان عناصر سے غذا پیدا فرمائی، تمہارے والدین نے وہ غذا کھائی، استعمال کی، اس سے خون بنا، خون سے نطفہ وجود میں آیا، اور اس نطفے سے اللہ رب العزت نے خون بنایا، اور خون کے لوتھڑے سے پھر اللہ نے گوشت کی بوٹی بنائی، اور اس میں روح ڈال کر فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں زندہ کیا۔ ماں کے پیٹ میں بھی تمہیں زندہ کیا، اور ماں کے پیٹ سے باہر نکال کر زندہ ہونے کی حالت میں اس نے تمہیں وجود دیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔
اس دنیا میں تم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، تمہارا اصل گھر یہ تو دار آخرت ہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کاش کہ تم سمجھو کہ تمہارا اصل گھر آخرت کا گھر ہے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ موت کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ پروردگار عالم قبروں سے دوبارہ سارے انسانوں کو زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کے پاس تمہیں حساب و کتاب کے لیے واپس لے جایا جائے گا، اور اس کے سامنے لے جا کر تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ پروردگار عالم نے دنیاوی زندگی کا تذکرہ فرمایا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، دنیاوی زندگی ہے، اور پھر اخروی زندگی کا ذکر فرمایا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تو گویا عالم دنیا کا اور عالم آخرت کا ذکر فرمایا، اور بیچ میں ایک عالم ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، جسے ہم قبر کہتے ہیں، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا، حالانکہ عالم برزخ کا ثبوت دلائل قطعیہ سے ہیں، قرآن مجید سے، احادیث نبویہ مشہورہ صحیحہ سے عالم برزخ کا ثبوت ہوتا ہے۔ موت کے بعد دوسری مرتبہ اٹھنے تک جس عالم میں انسان رہتا ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، لیکن یہ حیات دنیاوی حیات کی طرح نہیں ہوتی اور نہ اخروی حیات کی طرح ہوتی ہے، بلکہ یہ بیچ والی جو زندگی ہے وہ ایک خواب کی طرح ہے۔ یوں سمجھ لیجئے یہ دنیاوی زندگی کا آخری مرحلہ ہے یا اخروی زندگی کا مقدمہ ہے، اس لیے پروردگار عالم نے یہاں اس کا ذکر نہیں فرمایا، چونکہ وہ زندگی دنیا اور آخرت کی زندگی کی طرح نہیں ہے، ورنہ قرآن و سنت سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ عالم برزخ میں بھی انسان اگر فرما بردار ہو تو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، اور اگر نافرمان ہو تو اللہ کی طرف سے اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ بے شمار روایات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بارے میں منقول ہیں۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کی جو عظیم نعمت ہم انسانوں پر ہوئی ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ عظیم نعمت ہے ہمارا اپنا وجود، کیونکہ اگر ہمارا وجود نہ ہوتا تو کائنات کی کسی چیز سے ہم نفع نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارا وجود اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھ کر انسان کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور آگے والی آیت میں اللہ نے اپنے دوسرے اور احسانات شمار کروائے ہیں، آئندہ مجلس میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہوگی۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے وجود اور اپنی توحید کا یقین کامل نصیب فرمائیں، اور ہر وقت اللہ رب العزت کے محسن ہونے کا استحضار اللہ ہمارے دل و دماغ میں پیدا فرمائیں، غفلت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں، شب بیداری کا ذوق، تہجد کا اہتمام اور اس کی لذت و حلاوت اللہ ہمیں نصیب فرمائیں، دنیا کی محبت سے اللہ ہمیں پاک فرمائیں، زہد کی صفت سے اور دنیا سے بے رغبتی کی صفت سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائیں، اور اپنی ذات عالی سے اللہ کمال تعلق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔
اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین و یا ذا الجلال والاکرام و یا راحم المساکین و یا راحم المساکین۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے بہت گنہگار، خطا کار، سیاہ کار بندے ہیں۔ اے اللہ، اب تک کی پوری زندگی میں ہم نے احسان فراموشی اور ناشکری کی ہے، نمک حرامی اور بے وفائی کے ساتھ زندگی کی ہر ساعت ہم نے گزاری ہے۔ اے اللہ، بڑی ندامت اور حسرت کے ساتھ آپ کے دربار عالی میں مغفرت اور رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، بے شک گنہگار ہے، سراپا مجرم ہے، لیکن آپ کی رحمت سے اے اللہ بالکل نا امید نہیں ہے۔ آپ کی رحمت اور آپ کے فضل کے امیدوار ہو کر بڑی توقع کے ساتھ آپ کے دربار عالی میں اے اللہ مغفرت و رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، رحم و کرم کے فیصلے فرما دیجئے، مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ معافی مانگنے والے بندوں کو پسند فرماتے ہیں، معاف کرنے کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ بے شک ہمارے گناہ بہت ہیں، لیکن وہ تیری رحمت سے اور تیری مغفرت سے بالکل زیادہ نہیں ہے۔ اے اللہ، تیری مغفرت کے امیدوار بندوں کی مغفرت فرما، اپنی رحمت اور اپنے فضل سے نواز دے۔ اے اللہ، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، دلوں کی سختی دور فرما۔ اے اللہ، دلوں کی سختی، دلوں کا زنگ اور دلوں کی تاریکیاں اور ظلمتیں ختم فرما۔ دنیا کی محبت سے ہمارے اپنے قلوب کو پاک فرما کر اپنی محبت سے ہمارے قلوب کو آباد فرما، اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ اے اللہ، ہم آپ کے محتاج اور کمزور بندے ہیں، ہماری کمزوری پر رحم فرما اور دنیا کی محبت سے ہمیں پاک فرما۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ کی نفرت اے اللہ ہمارے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ، گناہوں سے بچا لے، اے اللہ گناہوں سے بچا لے، دستگیری فرما، اعمال صالحہ کا شوق اور ان کی رغبت نصیب فرما، شریعت و سنت پر چلنا آسان فرما، تمام رذائل سے پاک و صاف فرما کر مکارم اخلاق سے مزین فرما۔ اے اللہ، آپ کی ذات و صفات کی محبت و معرفت کے انوار سے ہمارے اپنے قلوب منور فرما۔ اے اللہ، عافیت کے ساتھ استحضار موت عطا فرما، استحضار آخرت نصیب فرما۔ اے اللہ، بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں دنیا کرتے اس دنیا سے جانا نہ ہو جائے اور تیری رحمت سے دور نہ کر دیے جائے۔ اے اللہ، عافیت کے ساتھ استحضار موت عطا فرما، استحضار آخرت نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی اپنے فضل سے عطا فرما، ہر شر اور فتنے سے اے اللہ ہماری پوری امت مسلمہ کی اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی اے اللہ پوری حفاظت فرما۔
اے اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو عافیت کے ساتھ ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرما، ہر طرح کی ضلالت و گمراہی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، فکری ارتداد سے ہماری پوری امت کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دستگیری فرما، اے اللہ دستگیری فرما، اپنی نصرت و مدد شامل حال فرما، اے اللہ ہماری تمام دینی ضرورتیں اور دنیاوی جائز ضرورتیں اپنے فضل سے پوری فرما، آپ کی ذات عالی کے علاوہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو عزتوں سے نواز دے، ذلت و رسوائی کی کھائی سے نکال دے، دین متین کی عظمت اے اللہ پوری امت کے دل میں پیدا فرما دے، تیری طرف رجوع کا ذوق اپنے فضل سے عطا فرما، امت مسلمہ جہاں جہاں پریشان حال ہے اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، جو جس لائن سے بھی پریشان ہو، چاہے انفرادی پریشانیاں ہو، اجتماعی پریشانیاں ہو، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ کرم فرما، ساری پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ امت کو عزت فتح اور غلبہ سے نواز دے، اعدائے اسلام کو شکست فاش نصیب فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو قربانیاں دیتے ہیں اے اللہ ان کی بھرپور نصرت فرما، ان کی بھرپور مدد فرما، اے اللہ امت کو ان کے اپنی ذات کے حوالے نہ فرما، اے اللہ امت کو اس کی ذات کے حوالے نہ فرما، امت کی دستگیری فرما، ہدایت کی ہوائیں چلا، ہر کچے پکے گھر میں یہ کلمہ اور اس کا نور داخل فرما، تمام مسجدوں کو آباد فرما، گھروں کو شریعت و سنت کے انوار سے اے اللہ منور فرما، قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، اے اللہ اس بستی پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ہر فرد بشر کے دل میں دین کی عظمت پیدا فرما، اس بستی سے کفر شرک بدعات خرافات رسومات اور معاصی کے دورے کو ختم فرما، قرآن و سنت اور شریعت کے انوار سے اس کی در و دیوار کو منور فرما، اپنی رحمتوں کا مورد بنا، اپنی برکتوں کا مورد بنا، اے اللہ ہر طرح کی رحمتیں اور برکتیں اس بستی پر نازل فرما، اس بستی کو ذریعہ ہدایت اور سبب ہدایت بنا، اے اللہ ہمارے مرحومین کی بھی بال بال مغفرت فرما، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما، شاعر کی حفاظت فرما، پیارے اللہ دین کے خادمین کو اپنے حفظ و امان عطا فرما، اپنا حفظ و امان نصیب فرما، اخلاص و للہیت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ حب جاہ اور حب مال سے نجات نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے ہماری اور پوری امت کی اے اللہ ان تمام شرور و فتن سے پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہم آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے ہیں، اس مرتبہ بھی اور آئندہ بھی کبھی محروم نہ فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ